ایک پہر رات گزر چکی تھی۔ سریتا، حلابہ اور چندا آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ حلابہ سرگوشیوں میں چندا کو سمجھا رہی تھی، میری بہن، کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ تم ایک بار اس محل سے نکل گئی تو پھر کوئی تمہیں پا نہیں سکے گا، کوئی طلسم تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ سب سے بڑا خدا کا نام ہے اور اس کے سامنے کوئی جادو کارگر نہیں۔ چندا نے روحاں لہجے میں کہا، لیکن یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ محل سے نکلنا چاہے دشوار نہ ہو، لیکن پرماتما کی زد سے نکلنا ناممکن ہے۔ یہاں ہر چپے پر اس کے پہرے دار موجود ہیں، ہزاروں آنکھیں نگران ہیں۔ کسی نہ کسی مرحلے پر مجھے پکڑے ہی جانا ہے، اور پھر میری موت اور بھی اذیت ناک ہو جائے گی۔ حلابہ نے کہا، غلط، تمہیں کسی مرحلے پر پکڑے نہیں جانا، اور نہ ہی نصیب دشمنا تمہیں مرنا ہے، اور میں تمہیں بتاتی ہوں یہ سب کیسے کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے حلابہ نے اپنے لبادے کے نیچے سے اخروٹ کی لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکال لیا۔ اس میں بے رنگ و روغن اور 2 چھوٹے چھوٹے برش تھے۔ حلابہ نے چندا سے کہا، میری بہن، یہ کپڑے اتار دو۔ میں بھی اتار دیتی ہوں۔ میرے کپڑے تم پہن لو اور تمہارے میں۔ جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چندا نے حیل و حجت کرنا چاہی، لیکن حلابہ نے اپنی شر انگیز باتوں سے اسے قائل کر لیا۔ چندا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی اس ہمدرد مونس کی بات مان جائے۔ خوابگاہ کی روشنیاں گل کر کے دونوں نے کپڑے بدلے۔ کپڑے بدلنے کے بعد حلابہ نے اسے اپنے سامنے نشست پر بٹھا لیا اور شمعوں کی روشنی میں اس کے چہرے پر نقش و نگار بنانے لگی۔ لرزتے ہاتھوں سے وہ دیر تک اپنے کام میں مصروف رہی۔ سریتا بے قراری سے دروازے اور کھڑکی کے سامنے ٹہل رہی تھی۔ اسے ہر گھڑی خطرہ تھا کہ کوئی خوابگاہ کی طرف چلا آئے گا۔ وہ چندا کی ذاتی خادمہ ہی نہیں تھی، اس کی سہیلی بھی بن چکی تھی۔ دونوں اکٹھے کھاتی تھیں، اکٹھے سوتی تھیں، اور بہنوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں۔ اس محبت کی خاطر سریتا ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی، اور اس کا جذبہ لائق صد تحسین تھا۔ وہ جانتے بوجھتے ایک عذابناک موت کی دعوت قبول کر رہی تھی، صرف اس امید پر کہ اس کی مالکہ، جو اس کی جان سے پیاری سہیلی بھی ہے، پرماتما کے چنگل سے بچ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں حلابہ نے چندا کو تیار کر لیا۔ وہ چمڑے کا ٹکڑا اس کے سپرد کرتے ہوئے بولی، جا میری پیاری بہن، آزادی تیرا راستہ دیکھ رہی ہے، اور خدا نے چاہا تو ہم دونوں بھی اس جادو نگری سے صحیح سالم نکل آئیں گی۔ تو اس خوابگاہ سے نکل کر کسی چھت پر چلی جا۔ چھت پر موجود پہرے دار ابدی نیند سو رہا ہے۔ چھتوں پر سے ہوتی ہوئی تو محلات کی بیرونی دیوار تک پہنچ جائے گی۔ وہاں ایک مقام پر نوکیلی سلاخیں تیرا راستہ روک سکتی ہیں، ان کے لیے تو یہاں سے کوئی گدا وغیرہ لیتی جا۔ جا، مجھے امید ہے تجھے سلاخیں پار کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ دیوار سے اترتے ہی تو بآسانی جنگل میں اتر سکتی ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی تجھے دیکھ لے تو چمڑے کا یہ ٹکڑا تیرے کام آ سکتا ہے، اور تو کہہ سکتی ہے کہ میں پنڈال سے راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہوں۔ پنڈال میں اس وقت جادوگری کا مظاہرہ زوروں پر ہوگا۔ تو وہاں گنگا رام کو بآسانی پہچان لے گی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے اور اس کا نصف چہرہ جلا ہوا ہے۔ تو اسے میرے اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ اسے کہنا کہ میری بالکل فکر نہ کرے، تجھے یہاں سے لے کر نکل جائے۔ میں بھی جلد ہی آ جاؤں گی۔ چندا خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ حلابہ نے کہا، دیکھ میری بہن، کوئی اعتراض نہ کرنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ پہرے دار کی لاش کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم تینوں میں سے کوئی بھی بچ کے نہ نکل سکے گا۔ کیا تو چاہتی ہے کہ میری ساری جد و جہد رائے گاں جائے؟ چندا نے سسکی لے کر گردن جھکائی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ حلابہ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، تو چل پھر اٹھ، شاباش، کمرے ہمت باندھ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ چندا نے بھیگی آنکھوں سے حلابہ کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن حلابہ نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ چندا سسک کر سریتا سے لپٹ گئی۔ یہ الوداعی ملاقات تھی۔ سریتا نے اسے بازوؤں میں بھینچ کر گالوں اور گردن پر لگاتار بوسے دیے اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، بھگوان تیری رکشا کرے، تیری آشائیں پوری ہوں، تجھے گرم ہوا نہ لگے، تو اپنے پریتم کی صورت دیکھے۔ سریتا سے جدا ہو کر چندا حلابہ سے لپٹ گئی۔ حلابہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے پر اعتماد لہجے میں دلاسا دیا اور مسحری سے تلوار اٹھا کر اس کے لبادے میں چھپا دی۔ ذرا ہی دیر بعد چندا لرزتے قدموں سے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہی تھی جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔
وہ شیطانی قوتوں کے مالک اس تاریک جنگل کے لازوال فرما روا پرماتما کو دھوکہ دے کر اس کی ہوس کو ناکام بنا کر اس کی قید سے نکلنے کی جرت کر رہی تھی۔ چندا مصری ساحرہ کا روپ دھار کر پرماتما کے محل سے نکل گئی۔ محل میں اس کی جگہ حلابہ نے لے لی۔ حلابہ ایسا ہرگز نہ کر سکتی اگر اسے چندا کی ملازمہ خاص سریتا کی خدمت حاصل نہ ہوتی۔ سریتا چندا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنے سوا کسی کو حلابہ کی خوابگاہ تک نہیں پہنچنے دیا۔ حلابہ کا کھانا بھی وہ خود خوابگاہ تک لاتی اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی۔ اگر زرد پوش محافظ عورتوں میں سے کوئی اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ دلہن کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ کمرے میں بند رہتی ہے۔ 5-6 روز تو عافیت سے گزرے، لیکن کب تک؟ آخر ایک روز محافظ دستے کی سالار نے اصرار کیا کہ وہ دلہن کا حال احوال پوچھنا چاہتی ہے، تاکہ اگر وہ زیادہ بیمار ہے تو اس کی جگہ دوسری دلہن کو پرماتما کے محل میں پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ عورت کی یہ بات درست تھی، کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے اب چندا کی باری تھی۔ نیا چاند طلوع ہوئے 5 روز ہو چکے تھے اور ٹھیک 10 روز بعد چندا کو پرماتما کے محل میں پہنچ جانا تھا۔ سریتا نے محافظ دستے کی سالار سے کہا، اچھا تھوڑا انتظار کرو، دلہن ابھی سو رہی ہے، ابھی بیدار ہوتی ہے تو میں ملواتی ہوں۔ جو ہی سالار واپس گئی، سریتا جلدی سے خوابگاہ میں واپس آ گئی۔ حلابہ مسحری پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ چھت سے آبشار کی طرح گرنے والے پردوں نے مسحری کو چاروں جانب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مالکن، اس نے آہستہ سے حلابہ کے کان میں سرگوشی کی۔ حلابہ سیدھی ہوئی بیٹھی، اسے سریتا کے چہرے پر پریشانی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے سریتا، تم کچھ پریشان ہو؟ سریتا نے کہا، مالکن بہت مشکل ہو گئی ہے۔ محافظ دستے کی سالار بو کالی ہو صورت آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ دستور کے مطابق ٹھیک 10 دن بعد آپ کو پرماتما کے محل میں پہنچانا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اگر آپ کی طبیعت واقعی ناساز ہے تو دوسری دلہن کا انتظام کیا جائے۔ حلابہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کوئی دوسری چلی گئی تو پھر مجھے 1 ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ سریتا نے کہا، قاعدے کے مطابق تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری کا یقین ہی کر لیا جائے۔ بو کالی کے بعد آپ کو 2 ماہر طبیب دیکھنے آئیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے۔ حلابہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے اس قسم کا بہانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ تم جا کر دستے کی سالار سے کہہ دو کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ سریتا نے پریشانی سے کہا، لیکن مالکن آپ کی صورت؟ حلابہ کی نگاہ خود بخود خوابگاہ کے ایک کونے کی طرف اٹھ گئی۔ حمام کے دروازے کے پاس ایک چاندی کی ایک تپائی پر شیشے کے چند خوبصورت مرتبان رکھے تھے۔ ان مرتبانوں میں مختلف عرق، خوشبوئیں اور ابٹن وغیرہ تھے۔ ہر دلہن کے سامان میں یہ اشیاء ضروری شمار کی جاتی تھیں۔ ان محلات میں قیام کے دوران اپنی باری آنے تک تمام دلہنیں اپنے جسم کے نکھارنے اور بنانے سنوارنے میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک روز پہلے ہی سریتا نے ایک ابٹن سے حلابہ کے بازوؤں اور پنڈلیوں پر لیپ کیا تھا۔ اب ایسا ہی لیپ حلابہ اپنے چہرے پر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سریتا کو ایک مرتبان لانے کی ہدایت کی۔ سریتا مرتبان لائی اور حلابہ نے اسے کہا کہ وہ اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح لیپ کر دے۔ سریتا اپنی مالکن کا مطمع نظر سمجھ گئی تھی۔ اس نے اتنی فراخ دلی سے لیپ کیا کہ حلابہ کا چہرہ مکمل طور پر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوکالی کو بلا لائی۔ بوکالی کو کسی طرح کا شک نہیں گزرا۔ اس نے حلابہ سے چند سوال کیے۔ حلابہ نے زیادہ تر سوالوں کے جواب ایک دلہن کے انداز میں ہوں ہاں کر کے دیے۔ سریتا اپنی چرب زبانی کے طفیل اسے جلدی خوابگاہ سے لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ وقت اب تیزی سے گزر رہا تھا۔ گزرنے والا ہر دن حلابہ کو ایک خوفناک صورتحال سے قریب تر کر رہا تھا۔ جیسے جیسے پورن ماشی کی رات قریب آ رہی تھی، سریتا کی اداسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی پردہ غیب میں کچھ دن اندیکھے حادثے کا ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ نڈھال سی ہو کر حلابہ کے ساتھ چارپائی پر لیٹ جاتی اور اس سے لپٹ کر سرگوشیوں میں کہتی، مالکن میری بات مان لو، اپنا سوانگ ختم کر لو، پرماتما سے کچھ چھپانا ممکن نہیں۔ اس جنگل کا ہر پتا اس کا کان اور ہر ذرہ اس کی آنکھ ہے۔ وہ دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ چھپا کر اپنی موت کو اور بھی اذیت ناک بنا لیں گے۔ ایسے میں حلابہ اس کو دلاسا دیتی، میری بہن، پرماتما سے بھی بڑی ایک طاقت ہے۔
اس لامحدود و بے کراں طاقت کے سمندر میں پرماتما ایک قطرہ ہے۔ اگر ہمارے سانس باقی ہیں تو پرماتما ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر ہمیں مرنا ہے تو پرماتما سے رحم کی بھیک مانگنے سے اور اپنی اصلیت کا اعتراف کرنے سے ہماری زندگی طویل نہیں ہو جائے گی۔ چاند کی 10ویں تاریخ کو علل صبح دستے کی سالار بوکالی خوابگاہ میں پہنچی۔ سریتا کو بوکالی کے آنے کا پہلے سے علم ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے حلابہ کو حمام میں بند کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ جب تک بوکالی کمرے میں موجود رہے وہ وقفے وقفے سے پانی فرش پر گراتی رہے تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ غسل کر رہی ہے۔ حلابہ نے ایسا ہی کیا۔ سریتا نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ کمرے میں جھانکنے کی بالکل کوشش نہ کرے، لیکن جب بوکالی خوابگاہ میں آئی اور حلابہ کو مختلف آوازیں سنائی دیں تو وہ دروازے کی ایک درز سے جھانکنے پر مجبور ہو گئی۔ خوابگاہ کا منظر حیران کن تھا۔ بوکالی کے ساتھ 3 ہٹی کٹی محافظ عورتیں اور تھیں۔ اس کے علاوہ 4 نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ چاروں نے سطر ڈھانپنے کے لیے مختصر لباس پہن رکھے تھے۔ وہ خوبصورت تھیں لیکن اتنی نہیں جتنی سریتا تھی۔ حلابہ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ وہ چاروں کچھ خوفزدہ تھیں، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی تھیں اور منہ میں کچھ بدبدانے لگتی تھیں۔ اس کے علاوہ حلابہ کو ایک بڑا پنجرا بھی نظر آیا۔ یہ پنجرا بوکالی کے ہاتھ میں تھا۔ پنجرے کے اندر 4-5 الو پھڑ پھڑا رہے تھے۔ بوکالی کی کرخت آواز سنائی دی۔ وہ سریتا سے مخاطب تھی۔ چندا دیوی کہاں ہے؟ سریتا نے کہا ابھی حمام میں گئی ہے۔ حلابہ نے جلدی جلدی چند کٹورے پانی نیچے گرایا اور دوبارہ درز سے جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک محافظ عورت نے دھات کا بنا ہوا ایک بڑا سا مٹکا نما برتن دیوار سے ہٹ کر رکھ دیا۔ پھر چاروں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اس برتن کے منہ پر اوندھا لٹا دیا گیا۔ اب وہ رکوع کی حالت میں برتن پر اوندھی گری ہوئی تھی۔ اس وقت حلابہ نے دیکھا کہ لڑکی کے پاؤں اور بازو ایک رسی سے باندھے ہوئے ہیں۔ دستے کی سالار بوکالی کے ہاتھ میں ایک وزنی نیزہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے زیر لب کچھ کہا اور پھر نیزے کو اٹھا کر پوری قوت سے لڑکی کی پشت میں گھونپ دیا۔ لڑکی کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور اس کا جسم پھڑکنے لگا۔ چونکہ 2 محافظ عورتوں نے اسے مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا لہٰذا وہ برتن کے اوپر ہی ٹکی رہی۔ گرانڈیل بوکالی نے پوری قوت سے نیزہ کھینچ لیا۔ یقیناً وہ آر پار ہو گیا تھا۔ پیٹ کے سوراخ سے دوشیزہ کا گرم خون تیزی سے برتن کے اندر گر کر ایک خوفناک آواز پیدا کر رہا تھا۔ لڑکی کا جسم گاہے گاہے پھڑکتا تو بقیہ 3 لڑکیوں کی زبانیں ان کے ہونٹوں پر گردش کرنے لگتیں۔ کچھ ہی دیر بعد بد نصیب لڑکی کا سارا خون برتن کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی لاش اٹھا کر ایک طرف مومی چادر پر ڈال دی گئی۔ پھر بوکالی نے دوسری لڑکی کو آگے آنے کی ہدایت کی۔ اسے بھی برتن پر اوندھا ڈال دیا گیا۔ حلابہ نے درد سے نگاہیں ہٹا لیں اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وحشت اور درندگی کا یہ مظاہرہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 4 چیخیں گونج چکیں اور چاروں لڑکیوں کا خون برتن میں جمع ہو چکا تو حلابہ نے دوبارہ درز سے جھانکا۔ بوکالی کے ہاتھوں پر اب سیاہ دستانے نظر آ رہے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک الو بے بسی سے پھڑ پھڑایا اور اس کا سیاہی مائل خون تیزی سے برتن میں گرنے لگا۔ نہایت مہارت اور چابک دستی سے بوکالی نے چاروں الو کاٹ کر ان کا خون برتن میں ٹپکا دیا۔ پھر اس نے ایک گٹھڑی کھولی۔ اس میں سے کسی سرخ پھول کی بہت سی پتیاں تھیں۔ یہ پتیاں بھی اس نے برتن میں گرا دیں اور اپنی برہنہ تلوار سے اس محلول کو ہلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھاتی برتن کو ایک ڈھکنے سے بند کر دیا۔ تب اس نے دروازے کی طرف گھوم کر تالی بجائی۔ کچھ اور محافظ عورتیں اندر آئیں۔ انہوں نے لڑکیوں کے مردہ جسم اٹھائے اور باہر نکل گئیں۔ یہ سارا عمل 1 یا 1.5 گھڑی کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ خوابگاہ کے اندر سریتا کے علاوہ کوئی نہ رہا تو حلابہ حمام سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، تاہم سریتا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ لگتا تھا ایسے مناظر اس کے لیے روز کا معمول ہیں۔ حلابہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا، مالکن اب آپ کی رخصتی کے دن نزدیک آ گئے ہیں۔ اگلے 4 روز تک آپ کو اس محلول سے غسل کرنا ہے۔ ہر دلہن کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ افتیلا جام کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا یہ محلول حسن اور دلکشی کے لیے ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس سے جسم روشن اور شاداب ہو جاتا ہے۔ حلابہ نے گھبرا کر کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے حسن اور شادابی پر۔ سریتا نے عاجزی سے کہا، مالکن بھگوان کے لیے اس اندھیر نگری کے قوانین سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ہم دونوں کا انجام اور بھی نزدیک آ جائے گا۔
حلابہ نے اپنے سیاہ ریشمی بالوں کو لپیٹ کر ایک جوڑے کی صورت گردن پر باندھا اور مسحری پر نیم دراز ہو کر گہری سوچوں میں گم ہو گئی۔ حالات لمحہ با لمحہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ مفر کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ چندا اور گنگا رام کے بارے میں سوچنے لگی۔ یقیناً وہ یہاں سے بچ کر نکل گئے تھے اور اب اس تاریک جنگل سے باہر کسی محفوظ جگہ بیٹھے حلابہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن حلابہ ایک ایسے جال میں قید ہو چکی تھی جہاں سے صرف موت ہی اسے رہائی دلا سکتی تھی۔ اور آخر پورے رات کی چاند آ گئی۔ محل کے جھروکوں سے کرنیں موت کے گیت گاتی اندر چلی آئیں۔ پروا کی ہوا اجل کے ہونٹوں سے کسی کی پیشانی چومنے کے لیے دالانوں میں چکرانے لگی۔ تاریک جنگل کے لازوال فرما روا کی بھیٹ چڑھانے کے لیے ایک اور دوشیزہ کو سہاگ کا جوڑا پہنایا جانے لگا۔ اور یہ دوشیزہ کون تھی؟ یہ صحرا کا حسن تھی، یہ ہجر موت کا نخلستان تھی، یہ وہ خوشبو تھی جو 18 برس تک شعیب ابو ریاض کے ٹیلوں میں چکرائی تھی، یہ وہ پہیلی تھی جسے سلجھانے کے لیے اشبا بن ثقیل جیسے سیلابی نوجوان نے لاتعداد راتیں جاگ کر گزاری تھیں، یہ وہ دل آویز کہانی تھی جو کہیں سے کسی کی سمجھ میں آئی تھی اور کہیں سے نہیں۔ آج یہ کہانی ایک کھلی کتاب بن کر پرماتما کے حضور پیش ہو رہی تھی تاکہ وہ اس کا ورق ورق نوچ لے اور اس کے حسن کو ہوس کی آگ میں راکھ کر کے کسی طلسمی دریا میں بہا ڈالے۔ یہ سب زمانے کے اتفاقات تھے۔ سریتا حلابہ کو تیار کر رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ بار بار بے قرار ہو کر وہ اس کے حسن بلا خیز کی بلائیں لینے لگتی اور بلائیں لے چکتی تو پھر رونے لگتی۔ آخر اس نے حلابہ کو نکھار اور سنگھار کر ماہ کامل بنا ڈالا۔ آج چاند زمین پر تھا، آسمان پر صرف اس کا پر تو رہ گیا تھا۔ زیورات سے سج کر اور خوشبو میں بس کر حلابہ مکمل دلہن بن چکی تو بو کالی کی میت میں ایک نہایت بوڑھی عورت اندر آ گئی۔ اس کی جھریوں بھرے جسم کی کھال لٹکی ہوئی تھی، گلے میں بے شمار مالائیں تھیں، ہاتھوں اور پاؤں میں وزنی کڑے تھے۔ ایک حنوط شدہ مردہ سانپ اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ سریتا اس عورت کے بارے میں حلابہ کو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس عورت کا نام رنگا چماری تھا۔ رنگا چماری جادوگر افتیلا جام کی سب سے پرانی خادمہ تھی۔ اس نے افتیلا جام کے سائے میں رہ کر بہت سے پراسرار علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اب اسے ان محلات میں ایک اہم درجہ حاصل تھا۔ ہر شخص پر اس کی عزت واجب تھی۔ وہ اپنے کڑے لڑکھڑاتی ہوئی حلابہ کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے استقوانی ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر ایک چندیائی ہوئی نگاہ ڈالی اور تعریفی کلمات کہنے کے بعد گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ تب وہ اپنی پراسرار سرگوشیوں میں حلابہ کو سمجھانے لگی۔ بیٹا، تو بہت بھاگوان ہے، تجھے پرماتما کا قرب نصیب ہو رہا ہے، تیرے شریر کو اس کا رنگ ملنے والا ہے۔ تو خود پر جتنا بھی مان کرے کم ہے، لیکن یاد رکھ، دیوتاؤں کی پرستش کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے چرنوں میں خود کو بھیٹ چڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خبردار ان طریقوں سے انحراف نہیں کرنا۔ جو ہی پرماتما تجھے عزت بخشنے کے لیے خوابگاہ میں داخل ہوں، اٹھ کر ان کے پاؤں چومنا، پھر ان کے روبرو ماتھا ٹیکنا، وہ خود ہی تجھے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھائیں گے۔ خبردار کسی بھی لمحے کسی بےتابی کا اظہار نہیں کرنا، ان کی جانب نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا، ان کے شریر کو گستاخی سے نہیں چھونا۔ بھیدوں بھری آواز والی بوڑھی عورت دیر تک حلابہ کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کرتی رہی اور باریک بینی سے ہدایات دیتی رہی۔ آخر وہ گئی تو حلابہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 جادوگر آئے اور کچھ پڑھنے لگے اور پھونکنے کے بعد واپس چلے گئے۔ حلابہ جانتی تھی اب مشکل وقت قریب آ رہا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ شاید لاشعوری طور پر اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ جادوگر گئے تو حلابہ کے کانوں میں موسیقی کا بے ہنگم شور آنے لگا۔ بہت سے ڈھول اور باجے ایک ساتھ بج رہے تھے، ان میں کچھ انسانی آوازیں بھی شامل تھیں۔ شور دم بدم نزدیک آتا گیا، انسانی آوازیں بھی اب صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ بہت سے مرد و زن تھے جو مل کر کوئی قدیم ہندی گیت گا رہے تھے، بس کوئی کوئی لفظ حلابہ کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اے آسمان، ہم پرماتما کے غلام، ہم پرماتما کی لونڈیاں، ہمارے جسم اس پر قربان، ہماری عصمتیں اس کی بھیٹ، ہم اس کے چرنوں کی دھول، ہم اس کے تلواروں کے پھول۔ بالکل نزدیک آ کر موسیقی کا شور تھم گیا، انسانی آوازیں بھی خاموش ہو گئیں۔
ایک خوشبو سی کمرے میں پھیل گئی۔ حلابہ نے اوڑھنی کی اوٹ سے دیکھا، گلاب اور چنبیلی کے تازہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی ایک شاندار ڈولی اس کے سامنے رکھی تھی۔ ڈولی کے طویل بانسوں کو رنگ برنگ بیلوں سے چھپا رکھا تھا۔ ایسی شاندار سواری حلابہ نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ ڈولی کے ارد گرد تنومند کہار زرق برق لباس پہنے خاموش کھڑے تھے۔ چاروں اطراف ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ دو لمبی تڑنگی محافظ عورتوں نے حلابہ کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور احترام سے چلاتی ہوئی ڈولی تک لائیں۔ حلابہ ڈولی میں سوار ہوئی تو اسے ایک سسکی سنائی دی۔ گہرے سناٹے میں یہ سسکی جیسے در و دیوار کو لرزا گئی۔ یہ سریتا کی سسکی تھی۔ حلابہ نے گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کی جانب دیکھا، اپنے ہونٹ مرمری ہاتھوں سے ڈھانپے، اپنے نالے کو دبائے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ سوار ہو رہی تھی۔ جب دونوں ڈولی میں بیٹھ چکیں تو کہاروں نے کندھے دے کر ڈولی اوپر اٹھا لی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے فضا میں بھونچال آ گیا، باجے بجنے لگے، ڈھول دھمکنے لگے، سارنگیوں نے نغمہ طرب چھیڑا اور مرد و زن گیت گاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ 20 مسلح محافظوں کی کڑی نگرانی میں حلابہ اپنے حجلہ عروسی کی طرف رواں دواں تھی۔ اس وقت پرماتما کے محل سے کوسوں دور اس ہنگامہ رنگ و روشنی سے بے خبر اشبا بن ثقیل ایک تنگ و تاریک غار میں اوندھا پڑا تھا۔ یہ غار کچھ بلندی پر واقع تھا اور اسے چاروں طرف سے گھنے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ غار کی طوالت اشبا کو معلوم نہیں تھی، لیکن اپنی آواز کی گونج سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غار کافی دور تک چلا گیا ہے اور شاید آگے جا کر کچھ کشادہ بھی ہو گیا ہے۔ باہر کی روشنی غار کے دہانے سے 10-15 قدم اندر آ پاتی تھی۔ اس سے آگے گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جس میں حشرات الارض کی باریک آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ اس غار تک پہنچنے سے پہلے اشبا نے دونوں سرخ پوشوں کی لاشیں دریا کے کنارے ایک دلدل میں پھینک دی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلدل نے ان دونوں کو ہڑپ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اب اشبا اپنے زخموں اور اپنی شدید پیاس کے ساتھ پورے 2 روز سے اس غار میں مقید تھا۔ کمر اور ٹانگ کے زخم اب پہلے سے بھی خراب ہو گئے تھے اور یوں لگتا تھا ان کا زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہو۔ جوں جوں یہ زہر چڑھ رہا تھا، اشبا کے بخار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک گھوڑا اس نے دلدل کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، دوسرا گھوڑا وہ غار کے دہانے پر چھوڑ آیا تھا۔ ایک گھوڑا ایک رات تو وہاں کھڑا تھا، پھر چارے کی تلاش میں کسی طرف نکل گیا، اور اشبا سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا۔ اب غار میں اس کی موجودگی کے متعلق کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔